بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جب بھی آپ پر کوئی مشکل ہو تو یہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ہر مشکل سے اور ہر تنگ دستی سے، ہر مصیبت سے اور ہر جنجال سے آپ کی جان نکل جائے گی، اور ہر مشکل سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کا آسان وظیفہ ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ معزز سامعین کرام سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مشکلات سے نکل جاؤں، میں مصائب سے نکل جاؤں اور میرے اوپر جو تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کے لیے خاص ہونے جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے اپنے وظیفے کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وظیفہ بتانے سے پہلے آخر کے اندر اجازت بتائی جائے گی، وہ آپ نے لازمی سننی ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین اجازت کے لیے لازمی لکھنا ہے۔ ایک عمل بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے لازمی سننا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ہمارا وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہونا ہے۔ پاکی شرط ہے، اگر آپ پاک نہیں ہوں گے، وہ آپ کا بدن پاک نہیں، آپ کے کپڑے پاک نہیں، معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت دونوں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے کر سکتی ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، خامد بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی خامد کے لیے کر سکتی ہے، ہاں ماں بہن بیٹی اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہے، اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی اپنی عورتوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ہر وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی، عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ آپ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بیسٹ ٹائم جو ہے وظیفہ کرنے کا وہ تہجد کی نماز کے بعد ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے سامنے اس وظیفے کو کر کے مانگیں، انشاءاللہ جو مشکل ہوگی وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ نے پاک صاف ہو کر تو آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 بار۔ 7 بار درود پاک، وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، وہ درود پاک جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہو، وہ درود پاک جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ معزز سامعین کرام، 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا غنیو، اللہ رب العزت کا پیارا نام یا غنیو، یا غنیو 33 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر یا ذا الجلال والاکرام 33 بار۔ اور پھر آپ آ جائیے اس درود پاک کی طرف، جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ درود پاک کچھ یوں ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ درود پاک اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو ٹھیک، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں سے آپ نے بار بار سننا ہے 313 مرتبہ۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے بتایا اس طریقے سے آپ نہیں پڑھتے نا۔ پھر درود پاک 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر معزز سامعین کرام 7 دن لگاتار یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ 7 دن جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تو آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ اجازت بتائی جائے گی، تو اجازت کے لیے ایک تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، اور دوسرا 33 بار استغفار لازمی کریں۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں 33 بار استغفار کر کے انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔